السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے وہ جملے کی جو ہمارے کل کی کلاس میں رہ چکے تھے۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے زرتشتی۔ زرتشتی ایک امت کو کہتے ہیں۔ تو جملہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، به پیروان دین حضرت زرتشت زرتشتی میگویند۔ حضرت زرتشت کے دین کے جو پیروکار ہیں انہیں زرتشتی کہا جاتا ہے۔ مردم ایران در زمان خیلی قدیم زرتشتی بودند۔ ایران کے لوگ بہت ہی قدیمی زمانے میں زرتشتی تھے۔ آنان پیرو حضرت زرتشت بودند۔ وہ حضرت زرتشت کے پیروکار تھے۔ اب یہودی جملہ پڑھتے ہیں۔ بے پیروان حضرت موسیٰ یہودی میگویند۔ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اقلیت۔ در جامعۃ المصطفیٰ طلبه‌ها و دانشجوهای استرالیایی و آمریکایی در اقلیت هستند۔ اچھا، اقلیت یعنی کم۔ جامعۃ المصطفیٰ کے طلباء یعنی جو شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں سے آسٹریلیا والے اور امریکہ والے بہت ہی کم ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے یہودیان جهان در اقلیت هستند و اکثریت مردم جهان مسیحی و مسلمانند۔ یہودی دنیا میں بہت ہی کم ہیں اور زیادہ تر آج کل جو دنیا میں ہیں وہ مسلمان اور مسیحی زیادہ ہیں۔ وطن یعنی وطن یا ملک۔ استاد ما ایرانی است، ہمارے استاد ایران کے ہیں۔ وطن او در ایران شہر تہران می باشد۔ اس کا وطن جو ہے وہ ایران ہے اور شہر تہران میں وہ رہتے ہیں۔ او اہل امریکہ است، وہ امریکہ کا رہنے والا ہے۔ اما وطن اصلی او و خانواده ایش کشور پاکستان است، لیکن اس کا جو اصلی وطن ہے اور اس کی فیملی کا بھی جو اصلی وطن ہے وہ ملک پاکستان ہے۔ راحت یعنی آسان۔ امتحان دیروز سخت نہ بود، راحت بود۔ کل کا امتحان مشکل نہیں تھا، بہت ہی آسان تھا۔ درس خواندن برای خدا، خدا کے لیے پڑھنا۔ ہجرت و دوری از خانواده و وطن را برای انسان راحت می کند۔ خدا کے لیے پڑھنا انسان کی ہجرت کو یعنی انسان کے سفر کو اور وطن سے دوری کو اور فیملی سے دوری کو انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ساری دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایرانیان۔ مردمی کے اہل ایران ہستند، وہ لوگ جو ایران کے رہنے والے ہیں، یعنی ایران کے رہنے والوں کو ایرانیان کہا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جملہ۔ بیشتر ایرانیان مسلمان ہستند، زیادہ تر ایرانی لوگ مسلمان ہیں، یعنی ایران کے لوگ زیادہ تر ایرانی جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ برخی از ایرانیان، کچھ ایرانی خارج از وطنشان ایران زندگی می کنند۔ کچھ ایرانی اپنے وطن سے باہر یعنی ایران سے باہر رہتے ہیں۔ در آنجا درس می خوانند یا کار می کنند، وہاں پہ پڑھتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ رائج، رائج یعنی رائج مشہور۔ برخی از واژه ها یا جمله های تعارفی و سوالی ماننده، یعنی کچھ جملے اور الفاظ ایسے ہیں کہ جو تعارفی ہیں اور سوالی ہیں، جیسے کہ بفرمایید، قابلی نداره، چه خبر، دست شما درد نکنه، خواهش میکنم سر شما درد نکنه و در بین مردم ایران رائج است۔ اب یہ جو الفاظ یا یہ جملے ہیں، کچھ الفاظ اور کچھ جملے ایران میں جو ہیں بہت ہی جو یا تو سوالی ہیں یا تعارفی ہیں، یہ ایران میں بہت ہی زیادہ رائج ہیں۔ اور ان میں سے کون سے ہیں؟ قابلی ندارے، یعنی آپ لوگ اگر کوئی چیز لیتے ہیں اور انہیں سامنے والے کو، اور جب دکاندار کو آپ پیسے دیتے ہیں تو سامنے والا دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ قابلی ندارت، حالانکہ یہ کیا ہے، یہ وہ دل سے نہیں بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے پیسے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعارفی جملہ ہے، یہ جملہ رائج ہے، ان میں یہ چیز ان میں مشہور ہے، یعنی ان میں یہ سمجھ لیں ایک احتراماً ایک چیز بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے چیک خبر، یعنی جب بھی وہ آپ کو دیکھ لیں تو اس وقت پوچھتے ہیں چیک خبر، یعنی کیا خبر ہے، کیا حال ہے، چیک خبر کیا خبر ہے، کیا حال ہے کو بھی اس میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دست شما درد نکنه، یہ تھینک یو کے لیے استعمال ہوتا ہے، شکریہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ چیز بہت ہی زیادہ رائج ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی بات ہو، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، یعنی تھینک یو سو مچ یا بہت ہی زیادہ شکریہ۔ تو اسے بہت استعمال اس کا ہوتا ہے۔ جیسے اگر دکان سے آپ لوگ کوئی چیز لے لیں، وہ آپ کو دے دے، آپ اسے پیسے دیتے ہوئے آپ بولیں گے دست شما درد نکنه،
یا پھر وہ آپ سے اگر آپ نہیں بولیں گے وہ دیکھے گا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ نہیں بول رہا، تو پھر وہ آپ سے پیسے لیتے وقت بولتا ہے دست شما داردنا کنے۔ اور اسی طرح سے حرم میں آپ جاتے ہیں، حرم جاتے وقت وہاں پہ وہ جو چیکنگ کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے خواتین ہوں یا پھر کوئی مردوں کی جو چیکنگ ہوتی ہے مرد حضرات کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جب وہ چیکنگ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی وہ جب آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں حرم میں، تو وہاں پہ آپ انہیں بھی کہہ سکتے ہیں دست شما داردنا کنے، انہیں بھی کہتے ہیں کہ بہت شکریہ۔ اسی طرح سے بہت ہی زیادہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے وہاں پہ، کوئی بھی چیز آپ لوگ لے رہے ہوں یا پھر آپ گاڑی سے اتر رہے ہیں، گاڑی والے کو آپ لوگ کرایہ دے رہے ہیں، تو اسے کرایہ دیتے وقت آپ بولیں گے دست شما داردنا کنے۔ اور یہ جو ہے یہ ہوتا ہے خواہش میکنم، یہ اس کا جواب ہوتا ہے، یعنی خواہش میکنم یعنی یو آر ویلکم، خواہش میکنم یعنی یہ میری ذمہ داری تھی، تو تقریباً اس کا مطلب یہی ہے۔ اس کے بعد سارے شما داردنا کنے یعنی یہ بھی تقریباً دعا کے لیے ہے، اور یہی ہے تقریباً تھینک یو کے لیے، تھینک یو میں ہی یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دربین مردم ایران رائج ہے، ایران کے لوگوں میں یہ جملے جو ہیں بہت زیادہ رائج ہیں، سب سے زیادہ چیز جو ہے یہ چیز بہت ہی زیادہ رائج ہے دست شما داردنا کنے، یعنی آپ لوگ اگر جا رہے ہیں، کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی چادر نیچے لگ رہی ہے، نجس ہو رہی ہے، تو آپ ایک دم سے چادر اٹھا کے اوپر کر کے اسے بول دیں گے دست شما داردنا کنے۔ اسی طرح سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر کوئی وہاں پہ حرم میں کچھ بانٹ رہا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، کوئی ٹافیاں بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بانٹ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نیاز اگر کوئی بانٹ رہا ہے تو وہ اگر آپ کو دے رہے ہیں تو آپ ان سے لے کے فوراً سے اسے بولتے ہیں دست شما داردنا کنے، تو یہ چیز وہاں پہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اب واجہہ یہ مخالف یعنی الفاظوں کے مخالف، دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے پر جمعیت، یعنی بہت زیادہ جمعیت، یعنی لوگوں کا رش، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ اجتماع پائی جاتی ہے لوگوں کی۔ اس کا مخالف ہے کم جمعیت، یعنی جہاں پہ لوگوں کی اجتماع نہ پائی جاتی ہو، جہاں پہ بہت ہی کم لوگ ہوں، جسے پر جمعیت نہ کہا جاتا ہو۔ اقلیت یعنی بہت ہی کم، اکثریت یعنی بہت زیادہ۔ اسی طرح سے رسمی یعنی رسمی کہتے ہیں آفیشل کو، اور غیر رسمی یہ اس کا مخالف ہے۔ راحت یعنی آسان، سخت یعنی مشکل، داخل اندر، خارج باہر۔ اسی طرح سے زیبا، زیبا یعنی خوبصورت یا حسین، زشت، زشت یعنی بدصورت یا بہت برا، زیاد، زیادہ، زیادہ کا مخالف کم یعنی کم، بلند، بلند یعنی لمبا یا اوپر یا اونچا، اور اس کا مخالف ہے کوتا، کوتا یعنی چھوٹا۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے آرام شدن، یعنی بہتر ہونا یا بہتری کا احساس کرنا، اثر گزاشتن، اثر کرنا، اشتباہ یعنی غلطی، این طور اس طرح، بخشیدن یا بخشش یعنی معاف کرنا، بخاطر این کے یعنی اس وجہ سے، بے نظر رسیدن یعنی دکھنا، دکھ جانا، اچانک آنکھوں کے سامنے آ جانا، تعریف کردن، تعریف کرنا یا تعریفیں کرنا، چنین، چنین یعنی اس طرح سے، خدمت رسیدن یعنی اس کی خدمت میں پہنچ جانا، در برابر یعنی آمنے سامنے، سر زدن یعنی آنا جانا یا ٹہلنا، ٹہلنے کو کہتے ہیں تقریباً بہت زیادہ آنے جانے کو ٹہلنے کو کہا جاتا ہے سر زدن، طاقت یعنی حوصلہ، غصے خوردن غصہ کرنا، لہجے، لہجے یعنی کہتے ہیں کچھ سیکنڈز کو، کچھ وقت کو، تقریباً اردو میں بھی لہجہ کہتے ہیں، مہربان، مہربان، یاری کردن یعنی مدد کرنا، یاور یعنی دوست۔ اب ہم پڑھیں گے انہی الفاظوں کو روا، آرام شدن، اثر گزاشتن، اشتباہ، این طور، بخشیدن، بخشش، بخاطر این کے، به نظر رسیدن، تعریف کردن، چنین، خدمت رسیدن، در برابر، سر زدن، طاقت، غصے خوردن، لہجے، مہربان، یاری کردن، یاور۔ اب ہم پڑھیں گے درس، اور ہمارے درس کا نام ہے دیدار بستگان۔ بستگان کہتے ہیں رشتہ داروں کو، اور اسی طرح سے دوستوں کو، قریبیوں کو، انہیں بستگان کہا جاتا ہے، اور ان کا دیدار، دیدار یعنی وہی اردو والا دیدار، یعنی قریبیوں کا دیدار یا دوستوں کا دیدار یا اپنے رشتہ داروں کا یا اپنے خاص لوگوں کا دیدار۔ اب جملے پڑھتے ہیں۔ او بسیار ناراحت بود، وہ بہت ہی غمگین تھا،
مدت زیادی بناراحتی صبر کرده بود. ایک طویل عرصے سے وہ اپنی اسی ناراحتی سے، اسی غمگین طریقے سے وہ صبر کر رہا تھا. وہ غصے خورده بود، اور وہ بہت زیادہ غصے بھی، یہاں غصے سے مراد اسی غم کو کہا جاتا ہے، اور وہ غم کے ساتھ رہ رہا تھا. طاقتش تمام شده بود، اس کی طاقت تقریباً تمام ہو گئی، اس کے حوصلے ختم ہو گئے. بے مسجد رفت، مسجد کی طرف گیا. خدمت پیامبر رسید، پیغمبر اکرم یعنی رسول اکرم کی خدمت میں وہ پہنچ گیا. وہ ہمیں یہ ناراحتی ہایش را تعریف کرد، اور اپنی تمام ناراحتیوں کو، انہوں نے اپنی تمام غموں کو، تمام پریشانیوں کو رسول اکرم کے سامنے بیان کر دیا. یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ، بستگانم را بسیار دوست دارم، میں اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے پڑوسیوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. ہمیشہ بے خانه شان می روم، ہمیشہ میں ان کے گھر جاتا ہوں. بے آنها کمک می کنم، میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں. ولی آنان این طور نیستند، لیکن وہ لوگ اس طرح نہیں ہیں، یعنی وہ اس طرح میرے پاس آتے جاتے نہیں ہیں، میری مدد نہیں کرتے کسی بھی کام میں. تصمیم گرفته ام از امروز به آنها سر نزنم، اب میں نے ارادہ پختہ بنا لیا ہے کہ آج کے بعد سے میں ان کے پاس آنا جانا نہیں کروں گا. و همان طور که آنها به من کمک نمی کنند من هم آنها را یاری ندهم، اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ لوگ میری مدد نہیں کرتے، میں بھی ان کی کسی طرح سے کوئی مدد یا کوئی ہیلپ نہیں کروں گا. پیامبر چند لحظے به چہرے یہ مرد نگاہ کرد، رسول اکرم نے کچھ لحظہ، کچھ سیکنڈ اس انسان کے، اس بندے کے، اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا. آنگاہ بمہربانی بے او فرمود، اس وقت رسول اکرم نے بڑی مہربانی سے ان سے فرمایا، بے کسانی کے بے تو بخشش نمی کنند بخشش کن، وہ لوگ کی جو تمہیں معاف نہیں کرتے انہیں معاف کرو. با آنها کے با تو رفت و آمد ندارند رفت و آمد کن، وہ لوگ کی جو تمہارے پاس آنا جانا نہیں کرتے ان کے پاس آنا جانا رکھو. و کسانی کے تو را آزار داده اند، اور جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے بے بخش، انہیں معاف کر دو. اگر چنین کنی خداوند یاور تو در برابر آنها می باشد، اگر اس طرح سے کرو گے جس طرح سے میں نے بتایا ہے تو خدا ان کے مقابلے میں خدا تمہارا دوست بن جائے گا اور خدا تمہارا مددگار بن جائے گا. مرد کے با شنیدن سخنان پیامبر آرام شده بود و نصیحت های حضرت در قلب او اثر گذاشته بود. وہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا، جو رسول کی باتیں سن رہا تھا، وہ آدمی رسول کی باتیں سن کے اسے کافی بہتر محسوس ہوا اور ساری نصیحتیں اس کے دل پر اثر گزار ہو گئیں. بے خاطر این کے تصمیم اشتباہی نہ گرفته بود خوشحال شد، اور وہ اپنی اس بات پہ بہت زیادہ خوشحال ہو گیا کہ اچھا ہوا اس نے کوئی غلط ارادہ نہیں رکھا، اور اس سے پہلے غلط ارادہ رکھنے سے پہلے اس نے رسول کی نصیحتیں سن لی. اس بات پہ وہ بہت خوشحال ہو گیا. اچھا، تو آج کی کلاس میں ہم نے الفاظ و معنی پڑھے، الفاظ و مخالف پڑھے، اور انہی الفاظ و معنی جو ہم نے پڑھے تھے انہی الفاظوں پہ مبنی ہم نے درس بھی پڑھا. اب اس درس کے جملے رہتے ہیں، انشاءاللہ جملے ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں. آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں. آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس سے مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ مسلسل سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے لیے اللہ حافظ.